بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسم اللہ کیا چیز ہے اور جو شخص اسم اللہ کو پڑھ کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے تو اس پر علم لدنی کیسے کھلتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، توریت، زبور، انجیل اور ام الکتاب یعنی قرآن مجید، یہ چاروں کتابیں محض اسم اللہ ہی کی تشریح ہیں۔ اسم اللہ کیا چیز ہے؟ اسم اللہ عین ذات پاک ہے، اور جس کی شان میں آیا ہے، اے نبی آپ فرما دیں کہ اسم اللہ واحد ذات حق تعالی ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات اللہ کو پڑھ کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے پڑھنے اور اس کے ذکر سے علم لدنی کھلتا ہے کہ جس کی نشاندہی اس فرمان حق تعالیٰ میں کی گئی ہے، اور آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم سکھا دیا گیا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، جس چیز پر اسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ چیز ناپاک ہے۔ یاد رکھ کہ حضور علیہ السلام کا عرش و کرسی اور لوح و قلم سے گزر کر حضور پروردگار میں قاب قوسین کے مقام پر پہنچنا اور اللہ تعالیٰ سے بغیر پردے کے کلام کرنا محض اسم اللہ ہی کی برکت سے ہوا، کہ اسم اللہ دونوں جہان کی چابی ہے۔ ساتوں طبقات زمین اور ساتوں طبقات آسمان جو بلا ستون کھڑے ہیں، تو یہ محض اسم اللہ ہی کی برکت ہے۔ جو پیغمبر بھی مرتبہ پیغمبری پر پہنچا اور کفار پر فتح حاصل کر کے ان کے شر سے مامون ہوا، تو یہ بھی اسم اللہ ہی کی برکت تھی کہ ان کا نعرہ ہمیشہ یہی ہوا کرتا تھا، اللہ ہی ہمارا معاون و مددگار ہے۔ بندے اور مولا کے درمیان رابطے کا وسیلہ اسم اللہ ہی تو ہے۔ تمام اولیاء اللہ، غوث و کتب، اہل اللہ کو ذکر و فکر، الہام، مذکور، غرق، توحید مراقبہ، کشف و کرامات اور علم لدنی کے جتنے بھی مراتب ملتے ہیں اسم اللہ ہی کی برکت سے ملتے ہیں، کہ اسم اللہ سے علم لدنی کھلتا ہے جس کے پڑھ لینے کے بعد کسی اور علم کے پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ جسے اسم اللہ کے ساتھ قرار نصیب ہوا وہ غیر اللہ کے ہر بندھن سے نجات پا گیا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، الہی تو ہمارے فاسقوں کے درمیان علیحدگی فرما دے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اہل بدعت سے میل جول مت رکھو، اہل بدعت جہنم کے کتے ہیں۔ اسماء صفات کے ذکر سے استدراج پیدا ہوتا ہے، لیکن اسم اللہ ذات کے ذکر میں تفادت و تجاوز استدراج ہرگز نہیں ہے، کہ اسم اللہ جل جلالہ کے 4 حروف الف لام لام ہا، جب اسم اللہ سے الف جدا ہو جائے تو للہ رہ جاتا ہے، جب الف کے بعد پہلا لام جدا ہو جائے تو لاہو رہ جاتا ہے، اور جب دوسرا لام بھی جدا ہو جائے تو ہو رہ جاتا ہے، اور یہ چاروں اسماء اعظم اللہ، للہ، لاہ اور ہو اسم اللہ ذات ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ اسم اللہ ذات نہیں ہے مگر عین ہو ذات حق تعالیٰ، جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ اسم اللہ ذات مومنوں کا ایسا دوست ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لا جاتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ہو ذات حق تعالیٰ کے، پس اسی کو ہی اپنا وکیل بنا۔ قرآن مجید میں 4000 مرتبہ اسم اللہ آیا ہے، جس کی برکت سے سارا قرآن ہی اسم اللہ کا مظہر ہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو اسم اللہ اور اسم محمد کی راہ جانتا ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ جانے، اور طالب سچا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقدس اور پاک ذات کی طلب کے علاوہ اور کوئی طلب نہ رکھتا ہو۔ آسمان اسی کا دیا ہوا ہے، وہ اسے سمیٹ لے گا، لیکن اسم اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یاد رکھو کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنی ذات سے اسم اللہ کو ظاہر فرمایا، جس سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ جب اپنی ہی قدرت توحید سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آئینے میں دیکھا تو دیکھتے ہی خود پر مائل و مشتاق و عاشق و فریفتہ ہو گیا، اور رب
رباب حبیب اللہ کا خطاب پایا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے 18,000 عالم کی کل مخلوقات پیدا ہوئیں۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے سب سے پہلے کلمہ طیب پڑھا وہ خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک نے پڑھا، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک شکم مادری میں مسلمان ہوئی اور اس نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کرام معجزہ ایمان سے مشرف ہوئے۔ ہر زندہ جاندار خواہ وہ جن ہے یا انسان یا مرغ و مور جیسا کوئی پرندہ ہے، جب سانس لیتا ہے تو اس کی ہر سانس اس میں ہو کے ساتھ آتی جاتی ہے، کسی کی معلوم اور کسی کی معدوم۔ جس کی معلوم ہے وہ ذاکر ہے اور جس کی معدوم ہے وہ مردہ ہے۔ ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے۔ جو کوئی ہو تک پہنچ گیا وہ عارف باللہ ہو گیا اور ہو میں فنا ہو کر عین ہو بن گیا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ اے دوست، خود ہی اپنی ہستی ایک پردہ ہے جس سے مزید لاکھوں پردے جنم لیتے ہیں۔ اگر خود ہی مٹ جائے تو اللہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں زاہد و متقی ہوں، نہ پرہیزگار ہوں، نہ عاشق حقیقی ہوں، نہ شب خیز ہوں۔ میں غرق کے فنا فی اللہ فقیر ہوں۔ محاسبہ نفس کے لیے خود قاضی بن اور اس کافر کو قتل کرنے کے لیے مرد غازی بن۔ رضائے الہی اختیار کر تاکہ یار یار سے ملے اور غیر غیر سے۔ رضائے نفس کی خاطر ہیلا و حجت مت کر۔ اگر کوئی ریاضت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 12 سال تک شریعت میں ریاضت کرے اور ہمیشہ قائم اللیل اور صائم الدہر رہے، پھر 12 سال تک طریقت میں ریاضت کرے اور غیر ما سوا اللہ کو 3 طلاق دے دے، اور پھر 12 سال تک حقیقت میں ریاضت کرے اور طالب حق کے سوا اور کوئی طلب دل میں نہ رکھے۔ اس کے بعد 12 سال تک معرفت میں ریاضت کرے اور ہر وقت معرفت حق سبحانہ تعالیٰ میں غرق رہے، تو تب کہیں جا کر وہ مقام عشق محبت میں پہنچے گا اور اس کی دل کی آنکھ کھل کر ظاہر و باطن کا مشاہدہ کرے گی۔ لیکن مرد کامل کے بغیر اگر تمام عمر بھی سنگ ریاضت سے سر پھوڑتا رہے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کہ مرشد کی رہنمائی کے بغیر کبھی کوئی اللہ تک نہیں پہنچا، کیونکہ مرشد کامل جہاز کے دیدہ بان معلم کی مثل ہوتا ہے، جو جہاز رانی کے ہر علم و آفت سے واقف ہوتا ہے۔ جہاز پر اگر کوئی جہاز ران نہ ہو تو جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل خود ہی جہاز اور خود ہی جہاز ران ہوتا ہے۔ اس رمز کو کوئی صاحب فہم ہی سمجھ سکتا ہے۔ اے باہو، اللہ تو تیری شاہراہ سے زیادہ قریب ہے، تو ہی ہے جو اس سے جدا ہے، ورنہ وہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ اور یہ اس آیت کے عین مطابق ہے، اور ہم تو اس کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔